مسیح علیہ السلام کا نام بھی لیا گیا ہے۔ تو اگر ہمارے یہاں رہنے والے مسیح بھائی جناب مسیح علیہ السلام کی اس نام مبارک کی مناسبت سے اپنا نام مسیح رکھنا چاہیں تو یہ تو قرآن پاک کی عین مطابق ہے۔ اور میں نے مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، تو ہم نے وہاں پر تقابل ادیان پڑھے تھے، تو وہاں بھی میں حیران ہوں کہ الاسلام والمسیح وہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی سارے لٹریچر میں، وہ عیسائیت کہیں بھی میں نے نہیں پڑھا، وہاں بھی اس کو مسیحیت کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ تو ہمارے عربی سارے لٹریچر کے حوالے سے بھی یہ آپ کا استحقاق ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے جیسے عرب میں آپ کو مسیحیت کے لفظ سے پکارا جاتا ہے، آپ اپنا مسیحی نام رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ اطمینان ہے تو میں پورے پاکستان کی دینی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس پہ آپ کا اطمینان ہے ہمیں وہ چیز قبول ہے، آئندہ ہم آپ کو مسیح کے لفظ سے پکاریں گے۔ اور آخری بات گونجنے کے حوالے سے جس طرح بہت ہی پیاری بات کہی محترمہ مسز ناصرہ اقبال صاحبہ نے، یقیناً میں تو وہاں ہمارے بشیر صاحب تشریف فرمائے اپنے تو یہاں تشریف فرمائے، میں خود وہاں پہ اسی دن حاضر ہوا جب جنازے اٹھے۔ میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، جب جنازے اٹھے تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا جو قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ولولا دفع اللہ، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، میں نے وقت لے لیا زیادہ، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چار عبادتوں کا ذکر فرماتے ہوئے آخر میں مسجد کا ذکر کیا، مسجد سے پہلے یہودیوں کی عبادتگاہوں کا ذکر کیا، اس سے پہلے مسیحیوں کی عبادتگاہ کا ذکر کیا، اس سے پہلے جو مسیح راہب ہوتے تھے ان کے حجروں کا ذکر کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ آخر میں فرماتے یذکر فیہا اسم اللہ، ان سب میں اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان سب کی حفاظت کرنا قرآن پاک کے ماننے والوں پر فرض ہے۔ میں یہ بات مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کسی مسجد کو آگ لگا دیجیے تو یہ گناہ ہے، اسی طرح اللہ کی قسم اٹھا کر علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی چرچ کو جلا دیا جائے تو اتنا ہی یہ گناہ جس طرح مسجد کو جلا دیا جائے۔ جس طرح مسجد کو گرانا گناہ ہے اسلام میں، اسی طرح کسی چرچ کو گرانا بھی گناہ ہے، اور جس طرح مسجد کی حفاظت کرنا ہمارا دینی اور ایمانی فرض ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان ریاست کے اندر کسی مسیحی عبادت گاہ اور کسی یہودی عبادت گاہ بلکہ کسی بھی غیر مسلم عبادت گاہ کا حفاظت کرنا، تحفظ کرنا، یہ ہمارا ایمانی فرض ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میں صحیح مسلمان بن کر اس پاکستان میں رہ کر اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر آخر میں اپنے مسیحی بھائی اور انتہائی قابل عزت ڈاکٹر مجید ایبل صاحب اور ان کے رفقائے کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔